کر دیا۔ دیکھیے جناب، ایسی تہمتیں بازی نہ کریں، ڈھول تماشے ناچنا گانا ہمارے یہاں نہیں ہے، آپ بالکل غلط بول رہے ہیں، ہم اس کے رد کرتے ہیں، ہماری کتابوں میں رد ملیں گے، فتاوی رضویہ میں ہی ملیں گے کہ ناچنا گانا ڈھول تماشا سخت یہ سب حرام و ممنوع ہے، سمجھے؟ آپ زبردستی نہ لا دیں، آپ نے نفس میلاد کو حرام کہا ہے اور آپ کے علماء رات دن تھکتے نہیں اس میں فتویٰ عائد کرتے ہوئے، یہاں تک کہ جنم کنہیا کا جنم دن منانے کی طرح میلاد کو بتایا ہے۔ اب وہ جانا نہیں چاہتا ہوں تاکہ آپ کی نصیحت اور عبرت پکڑیں آپ۔ رہی بات اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے کے دنوں کو بطور یادگار منانے کا جواز قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اس حقیقت سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت تمام جہان کے لیے سب سے بڑی نعمت اور رحمت بھی ہے، اور سب سے بڑی رحمت ہے۔ رحمت کی دلیل تو یہ آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آیت نمبر 107، پارہ نمبر 17، سورہ نمبر 21، سورۃ الاحزاب، اور ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہونے کی دلیل تو یہ آیت ہے، دیکھیے گا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا إِلَى آخر۔ آیت نمبر 28 سورہ ابراہیم، رکوع نمبر 16۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہوئے بدل ڈالا؟ اس آیت کی تفسیر میں سید المفسرین سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نعمت اللہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی نعمت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں جناب، آپ نے کہا 12 ربیع الاول کو بدعت ہے، وہ تاریخ میں آپ کا سر درد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 12 تاریخ کو جمہور محدثین کا قول ہے، اتفاق ہے اس میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو ہی اس دنیا خاکدان گیتی میں تشریف لائے، قمری حساب سے، یعنی پیر کے دن تھا، جیسا کہ بخاری شریف میں موجود ہے حدیث۔ اگر طلب کریں گے تو حدیث نمبر بتا دوں گا، اگر وہ چاہیں گے میں پڑھوں اس کو ارسال کر دیجئے تو میں ارسال کر دوں گا، انٹرنیشنل نمبر بتا دوں گا تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ 360 جو ہے نا آپ کے بڑے بھائی وہابیوں کا، اسی میں دیکھ لیجئے گا، میں بتا دوں گا، انٹرنیشنل نمبر ہے نا۔ رہی بات کہ آپ کو 12 تاریخ کے دن، دوسرے دن آپ عید میلاد النبی مانتے ہو، ہے نا، تو میں کہیں پر بھی آج تک وہابیوں کے محلے ٹولے گاؤں شہر میں دیکھا ہوں، کہیں پر بھی میلاد النبی کر کے پوسٹر نہیں لگائے ہیں، اگر لگائے ہیں تو ایک تصویر ہم کو بھیج دیجئے جناب، تاکہ میں دیکھوں ان لوگوں کی نانی مرے کہ وہ میلاد النبی کے نام رکھیں۔ مر جائیں گے وہ لوگ لیکن رکھیں گے نہیں۔ یہ احادیث، یہ آیات آپ کو اپنے گلے میں پڑ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اختر صاحب، آپ نے دعویٰ عید میلاد النبی کے مستحب و جواز کا کیا تھا، اور آپ نے دلائل دیے ہیں قرآن شریف کی آیات اور اسی طرح احادیث مبارکہ۔ انشاءاللہ تعالی میں ان آیات اور احادیث کا بھی جواب دے دوں گا، اور انشاءاللہ تعالی الزاماً یہ آپ کے گلے میں پڑ جائیں گی۔ ایک تو آپ نے صرف آیات پڑھی ہیں اور اس سے عید میلاد النبی کا اس بات نہیں کیا، جیسا کہ آپ نے پہلے آیت پڑھی تھی، قل بفضل اللہ فبذلک فلیفرحوا، اس میں فرحت کا ذکر ہے، خوشی کا ذکر ہے، اور اس سے آپ نے استدلال کیا عید میلاد النبی کا، عید میلاد النبی کا، کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے، کہاں فرحت کا عید میلاد النبی۔ اور دوسری بات کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس آیت کا شان نزول کیا، اس آیت کا جو مصداق ہے اس کا تعلق عید میلاد النبی سے ہے۔ اور دوسری بات کہ اور آپ نے حدیث پیش کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کا جواب بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دے دوں گا، اور اسی طرح آیات کا بھی میں جواب دے دوں گا، آپ بے فکر ہو جائیں، ایک ایک کر کے میں انشاءاللہ تعالی ساروں کے جواب دے دوں گا، اور آپ کو یہ آیات آپ کے اپنے ہی جو ہے مدعا کے خلاف ہو جائیں گے۔ باقی رہی بات کہ آپ پہلے
مکمل طور موضوع منتخب نہ کر سکے ہیں کہ تمہارا اور میرا اختلاف کیا ہے۔ بھائی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تم اپنا دعویٰ پیش کرو، لیکن یہی آپ نے ثابت نہیں کیا۔ چلو میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں، میں شروعات کرتا ہوں۔ اب میرے دلائل بھی سنیں اور آپ کے دلائل کے جوابات بھی دیتا ہوں، اور آپ پھر میرے دلائل کے جوابات بھی دیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے میری بات یہ ہے کہ تمہارا اور میرا اختلاف بنفس ہی میلاد النبی میں نہیں ہے۔ خوشی ہمیں بھی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، نبی کے پیدا ہونے پر ہم سب خوش ہیں کہ اللہ کے پیغمبر پیدا ہوئے۔ لیکن عید میلاد النبی کا جو آپ نے آج کل طریقہ اختیار کیا ہے کہ جھنڈیاں لگانا، راستوں پہ نکلنا، ناچنا، اسی طرح جو ہے خاص وقت کے ساتھ، خاص جو ہے زمانے کے ساتھ، خاص حیت کے ساتھ، ہمارا اور تمہارا اختلاف اس میں ہے کہ جو آپ کا مروجہ طریقہ ہے یہ بدعت ہے، یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اصول یہ واضح ہو گیا کہ تمہارا اور میرا اختلاف اس میں ہے، خاص حیت میں اور خاص طریقے میں۔ جس طریقے سے کو آپ مناتے ہو اور جس طریقوں کو آپ نے ایجاد کیا ہے، نئے طریقوں کو، ہم اس طریقے کو نہیں مانتے۔ باقی نبی کے پیدا ہونے کی خوشی ہمیں بھی ہے، لیکن آپ کی طرح کسی خاص یا زمانے کے ساتھ ہم خوشی نہیں مناتے۔ اس میں ہمارا اور تمہارا اختلاف ہے۔ باقی اب میں دلائل آپ کے دلائل کو رد کر کے اپنے دلائل دیتا ہوں، آپ سنتے جائیں اور جواب دیتے جائیں۔ جناب آپ سن لیجئے، آپ نے اعتراض کیا تھا جھنڈی لگانا، جلوس کرنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ نہیں کرنا چاہیے، اس وجہ سے بدعت اور سمجھتے ہیں۔ تو سن لیجئے جواب، میں ادھار نہیں رکھتا ہوں، جواب دے دیتا ہوں۔ آپ کی وائس سنبھالنے میں لیٹ ہو رہی ہے، پتہ نہیں آپ کا کیا پرابلم ہے، یا آپ کے نیٹ ورک دماغ فیل ہونے لگے ہیں، پتہ نہیں۔ سنیے گا، جھنڈا لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ تو سنیے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھنڈا لگانا سنت جبریل امی ہے۔ الخصائص الکبریٰ جلد نمبر اول صفحہ نمبر 82 موجود ہے۔ اور بھی جھنڈا لگانے کے دلائل اور بھی محدثین اس کو نقل کیے ہیں۔ منکر میلاد سے سوال میں کرتا ہوں، کیا صرف میلاد کا جھنڈا لگانا ناجائز ہے اور اپنے ملک اور تنظیم کا جھنڈا لگانا جائز ہے؟ جیسے لگاتے ہو، پاکستان کے جھنڈے لگاتے ہیں، انڈیا والے انڈیا کے جھنڈے لگاتے ہیں، اور بھی تنظیموں کے وغیرہ وغیرہ جو لگاتے ہیں، وہ سب جائز ہے۔ استغفر اللہ۔ جلوس میلاد بے اصل ہے کہنے والے اس وجہ سے بدعت ہے یہ سمجھتے ہیں، تو یہ بھی آپ حضرات کا فریب ہے۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موضع عمی میں پہنچے تو بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 70 صحابہ کے ساتھیوں کے ساتھ دامن سے وابستہ ہوئے اور عرض کیا کہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے اور عرض کیا کہ حضور مدینہ شریف میں آپ کا داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اپنے امامے کو نیزے پر ڈال کر جھنڈا بنا لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے روانہ ہوئے۔ وفاء الوفا جلد نمبر اول صفحہ نمبر 242 میں موجود ہے، 43 میں موجود ہے۔ یہ جلوس اور جھنڈے کا ہمیں دلیل حدیثوں میں ملتے ہیں، جس کو آپ شرک، بدعت، خرافات، حرام، ناجائز کہتے ہیں۔ جناب آپ محدثین کے طریقے پہ نہیں ہو، پتہ نہیں کس کے طریقے پر کون دھرم بنا کر کے دیا آپ لوگوں کو۔ استغفر اللہ، تائب ہو جائیں اور یہ مسنون عمل کو جو حدیثوں سے ثابت ہے انکار نہ کریں اور مسلمان بنو یا لات مارو اسے دیوبندی دھرم کو پیشاب کر۔ آپ نے آیات پیش کی بطور دلیل، لیکن آپ اپنی مدعا کو ثابت نہ کر سکے۔ آپ نے سب سے پہلے یہ آیت پڑھی تھی، قل بفضل اللہ بذلک فلیفرحوا۔ اس سے آیت یعنی فرحت سے آپ نے خوشی مراد لے کر عید میلاد النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد یعنی ولادت کو باعث خوشی سمجھ کر آپ نے اس آیت کو اس اپنی مدعا پر ثابت کیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ آیت کریمہ جو آپ کو اب سمجھ آئی ہے، کیا یہ مسئلہ
ان صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے تھے اور ان کے ساتھ زندگی گزاری تھی. چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. کیا صحابہ کرام کو اس آیت سے یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ عید میلاد النبی بھی اس مسئلے سے ثابت ہوتا ہے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا تھا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ کا علم اس سے زیادہ ہے، نعوذ باللہ. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ مسئلہ سمجھ آیا تھا تو کیا صحابہ نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ ربیع الاول یا زمان و خاص حیت کے ساتھ منایا تھا؟ اگر منایا تھا تو وہ طریقہ مجھے بتائیں. اگر نہیں منایا تھا تو شاید نعوذ باللہ آپ کے قول مطابق صحابہ کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا تھا. استغفر اللہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ہر رگ میں محبت تھی تو یہ مسئلہ صحابہ کو سمجھ کیوں نہیں آیا تھا؟ چلو صحابہ کی بات ہے، کیا مجتہدین تابعین تبع تابعین کو یہ مسئلہ کیوں سمجھ نہیں آیا تھا کہ فلیفرحوا سے عید میلاد النبی کا اس بات ہے اور ہم نہیں منا رہے؟ پہلے اس سوال کا جواب دیں. جناب دینوں کو مقرر کرنا، میں نے حدیث سے بتایا جناب آپ کو، کان کے میل نکالو یار اور سنو بغور. دن کو مقرر کرنا بدعت کر رہے ہو، یعنی مقرر کر کے کوئی چیز نہیں کرنا، دن کے تعین کر کے. تعین تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے جناب. اپنے ولادت کا یاد پیر کو ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تو وہ تعین کیے، دنوں کا انتخاب کیے نا. اور یہاں پر جو بخاری شریف حدیث نمبر 2004 3397 4437 3943 4680 بخاری شریف کی حدیث نمبر بتایا، اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 1130، ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2444، ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 1734 بتایا، جس میں موسیٰ علیہ السلام کے دن منا رہے تھے تو وہ دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم وہ دن کو زیادہ منانے کی حقدار ہیں. دن مقرر کیے کون؟ ہمارے آقا نامدار. اب دن مقرر کر کے کرنا کسی کا بدعت و شرک نہیں ہے بلکہ حدیث کے موافق ہے، اور اللہ رب العزت خود حکم دیتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اللہ کے دنوں کو یاد کرو. دن تو مقرر اللہ اور اس کے رسول کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو میرا سر میں درد ہے، اور شیطان کو درد ہوگا ہی حدیث قرآن سے. آپ کے پاس دن مقرر کر کے کرنا، اور یہ تہمت بازی نہ کریں، ناچ گانا ڈھول تماشا یہ سب ناجائز و حرام سمجھتے. یہ زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں، جھنڈیاں لگانے کی، جلوس نکالنے کی ہمارے پاس دلائل ہیں، میں نے پیش کر دیا، بھیج دیا. وہی سنی یا نہیں؟ دوسری بات، آپ نے پہلی آیت پڑھی تھی کل بفضل اللہ برحمتی فبذالک فلیفرحوا، اور فرحت کا مأمور بھی ہونا یعنی خوشی ہونا. اس سے آپ نے عید میلاد النبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیونکہ خوشی ہے اس لیے آپ نے فرحت سے عید میلاد النبی کا اثبات کیا اور کہا کہ یہ جائز ہے. تو اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس سے فلیفرحوا سے تو مطلق فرحت ثابت ہوتی ہے. آپ نے دلیل دی تھی، آپ اپنی وحی سن لیں کہ کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا میں مطلق فرحت ہے، اور میں نے یہ جو پہلے کہا تھا کہ تمہارا اور میرا اختلاف خاص حیت اور خاص طریقے سے جو آپ نے آج کل طریقہ اختیار کیا ہے. فلیفرحوا مطلق فرحت ہے، مطلق خوشی منانا ہے، اور آپ نے اس بات کیا عید میلاد النبی سے کہ عید میلاد النبی ثابت ہو رہا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ مطلق فرحت ثابت ہو رہی ہے، لیکن آپ کی جو آج کی ایجاد کردہ حیت ہے کہ جلوس نکالنا، جھنڈیاں لگانا، اس فرض سے یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ مجھے یہ ثابت کر کے دکھائیے. دلیل آپ نے دی تھی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ نے جو بھی دلائل دیے ان سے آپ عید میلاد النبی جو آپ آج کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں وہ آپ ثابت نہیں کر رہے. چلو میرے دو سوال ہو گئے. پہلے آپ کی دلیل میں پہلے آپ اس کے جوابات دیجئے. پہلا سوال یہ تھا کہ فلیفرحوا والی آیت
میں جو مسئلہ چھپا ہوا تھا کہ عید میلاد النبی کا یہ مسئلہ صحابہ کو کیوں نہیں سمجھ آیا، تابعین اور تبع تابعین کو کیوں سمجھ نہیں آیا، اس نے عید میلاد النبی آپ کی طرح کیوں نہیں منایا، روڈوں پہ رستوں پہ کیوں نہیں نکلے، سڑکوں پہ کیوں نہیں نکلے، خوشی کیوں نہیں کی، اور 12 ربیع الاول کو خوشی کیوں نہیں کی، باہر کیوں نہیں نکلے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فل فرو سے مطلق فرض ثابت ہوتی ہے، اور آپ نے یہ کہاں ثابت کیا، جلسے کرنا، جلوس نکالنا، جھنڈیاں لگانا، یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے؟ پہلے آپ اس آیت سے ثابت کریں، یہ آیت آپ نے دلیل پیش کی تھی۔ جی جناب، صحابہ کرام منائے تھے، لیکن آپ لوگ وہ تو ہمیشہ ذکر کرتے تھے، حدیث جو ہمیں ملی ولادت کا ذکر کیا، ان کا تذکرہ کرتے تھے، ولادت کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اب ولادت کے بھی منکر ہو گئے، کبھی مانتے ہو کبھی انکار کرتے ہو۔ یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر کیا کرتے تھے، وہ بھی مجلس کے ساتھ۔ سنو، حدیث پڑھتے نہیں ہو، گانٹ چھیلتے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں، غور سے سنو، کان میل صاف کر کے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب کی ایک حلقہ سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اجلسکم، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا، ہم اللہ عز و جل کا ذکر کر لیں اور اس کے ہمیں جو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اس پر اس کی حمد و ثنا بیان کر لیں۔ اور غور سے سنیں اگلے جملہ، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا ہے وہ اس کا ذکر کرنے کے لیے، یعنی آپ جو آئے نا اس کا ذکر کرنے کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا تم صرف اس وجہ سے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں بخدا ہم اسی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے کسی بدگمانی کی وجہ سے تم سے اس قسم کی سوال نہیں کیا، قسم نہیں لی، لیکن ابھی میرے پاس جبریل امی علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا اللہ عز و جل تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کرتا ہے۔ یہ حدیث مسند کبیر لطبرانی حدیث نمبر 16657 میں، مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 5616 میں، 5416 میں، یہ صحیح ستہ کی کتاب ہے، اس میں بھی ہے مسند احمد میں، دیکھنا غور سے۔ صحیح ستہ کی کتاب اور ایک کے دلیل دے رہا ہوں تاکہ مزید تمہاری رسوائی ہو۔ نسائی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 310 حدیث نمبر 5428۔ الحمدللہ، میلاد شریف کا مجلس کر کے ذکر کرنا، ذکر خیر کرنا، یہ حدیث سے ثابت ہے جناب، جس کا انکار دھیرے دھیرے تم نزدیک کی طرف جا رہے ہو۔ آپ جھنڈے لگانے سے آپ کو تشویش ہے؟ جو حدیث میں جھنڈے کے ہمیں ثبوت ہیں، میں نے اوپر دے دیا، آپ سنے نہیں۔ جلوس سے آپ کو کھجلی ہے؟ جلوس کی دلیل میں دے دیا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جا رہے تھے تو جلوس کی شکل میں جھنڈے کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا خیر کر رہے تھے۔ افسوس حسرت ہے، بدعت و شرک کہنے والے، حرام کہنے والے کے پاس کوئی دلیل، کوئی آیت، کچھ نہیں ہے، صرف ذہن سے حرام کر لیا ہے تم لوگ۔ واللہ بتا رہا ہوں، تم لوگ ذہن سے دین گڑھ رہے ہو۔ لعنت بھیجو یار اسی دینہ دھرم پر، اور اہل سنت و جماعت میں شامل ہو۔ میں دعوت دوں گا بڑی ادب سے آپ کو کہ حدیث اور قرآن کو گلے سے لگا لو۔ واللہ تم لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے حرام کرنے کے لیے، اور نام لیتے ہو مروجہ میلاد۔ تمہارے پورے ذریت میں دیکھو، رائے سے لے کے دیوبند تک، دیوبند سے لے کے سہارنپور تک دیکھ لو، کہیں پر بھی دیوبندی حضرات میلاد النبی کا کے پوسٹر مارے ہیں؟ کبھی نہیں مارے ہیں، مر جائیں گے وہ لوگ، جلن ہے اس سے، سمجھے؟ تم سمجھو ابھی بھی نزدی دھرم کو۔ ہاں جناب، تمہارا ابا حضور جو لکھ کے گئے ہیں
میلاد منانا معاذ اللہ کرشن اور کنہیا کا جنم دن منانے کی جیسا ہے. منانا میلاد مناتے ہیں نا اپنے ہی گھر سے کافر و مشرک ہو جاتا ہے وہ اپنے ہی گھر کے فتوے سے. لیکن میں آپ کو اصلاح کے گھر سے صرف اونلی ون قرآن اور حدیث سے باتیں کرنا چاہ رہا تھا. لیکن آپ وہی روش چل رہے ہیں اور وہی دھوکے دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور پورے جو جتنی بھی آپ بات کیے ہو نا وہ اللہ بتا رہے ہیں. آپ وائس سن لیجئے, ایک بھی حدیث کا حوالہ نہیں, ایک بھی قرآن کی آیت کی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس, صرف دماغ سے حرام کہہ رہے ہو. واللہ بتا رہا ہوں تم لوگ حدیث اور قرآن سے بہت دور ہو. تم لوگوں کے مولویوں نے جو پڑھا دیا ہے یہ حرام ہے حرام ہے, پتہ نہیں دلیل کہاں سے, کوئی دلیل نہیں. اور کہتے ہو مروجہ میلاد. ارے یار مروجہ میلاد پہ تم لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. جلوس کرنا مروجہ میلاد ہے, جھنڈی لگانا مروجہ میلاد ہے, نعت پڑھنا مروجہ میلاد ہے, نعت و منقبت پڑھنا مروجہ میلاد ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کرنا مروجہ میلاد ہے, میلاد کا انعقاد کرنا مروجہ میلاد ہے. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. کہتے ہو ناچ گانا, کون ناچتا ہے بے وقوف؟ ہاں دیوبندی جی کہاں چلے گئے؟ بغیر پوچھے جانا آپ کی شکست کے واضح دلیل ہے. بغیر بولے جا رہے ہو, نہ جائیں آپ دلائل پیش کریں. بڑی افسوس ہے یا آپ دلائل کی دنیا میں جب بات کرنے لگو گے نا تو دن میں تارے نظر آئیں گے. واللہ بتا رہا ہوں حدیث تو اتنا لابھ دوں گا واللہ تم لوگ سنے ہی نہیں ہوگے. تمہارے مولویوں نے تم لوگوں کو بتایا بھی نہیں ہوگا. تم لوگوں کو عقل کی زور سے کہتا ہے عید جان نکلتی ہے, عین کو تو بڑی کھینچ کے بولتے ہیں عید, حلق سے زبان سے کھینچ کے بولتے ہو. افسوس ہے لیکن تم لوگوں کے پاس حرام اور ناجائز کہنے کے لیے کوئی دلیل نہیں. اصول شرع میں جب حرام اور ناجائز کہتے ہیں اتنے بھی آپ لوگوں کو تمیز نہیں ہے, عقل نہیں ہے. جس کو حرام کہتے ہو شریعت مطہرہ کا وہ دلیل ہونی چاہیے. جو جلوس کو حرام کہتے ہو وہ حدیث میں موجود ہے, جھنڈیا کو حرام کہتے ہو وہ حدیث میں موجود ہے, لائٹ کو حرام کہتے ہو وہ حدیث میں موجود ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن شام کے محلات تک دیکھ لیا ان کی ام المؤمنین, مومنوں کی ماؤں کی ماں, رسولوں کی ماؤں کی ماں, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں, یقینی قطعی جنتی ہیں. اگر اس میں بات تم لوگ جہنمی کہتے ہو, اس میں بات کرو گے تو پوری تمہاری ذریت کو ننگا کروں گا. بہرحال شام کے محلات کو دیکھ لیے, اتنے لائٹ اللہ رب العزت کر دیا. آپ چھوٹی سے شہر مسجدوں کے گلیوں کو سجائیں تو تم لوگوں کو بخار آ جاتا ہے. حدیث میں تو پوری دنیا کو جگمگا دیا اللہ رب العزت نے, اتنی لائٹ کیا. تو اب اللہ سے لڑائی جھگڑا لوگے؟ استغفر اللہ. دیکھو دیوبندی جی اچھی بات نہیں ہے. آپ ہدایت کے گھر سے بات کریں, حدیث اور قرآن کو گلے سے لگائیں. یار واللہ بتا رہا ہوں تم لوگ حدیث اور قرآن سے بہت دور ہو. جیسے اہل خبیث لوگ نام نہاد آئے نا, حدیث رٹ لگاتا ہے, لیکن حدیث وہ خبیث تو بہت دور ہے. واللہ بتا رہا ہوں ان لوگ کھلے ہوئے چھٹے ہوئے کافر ہیں اور آپ لوگ بے پیندے کے لوٹے ہیں. کبھی ادھر لڑکتے ہو کبھی ادھر لڑکتے ہو, کبھی جائز کرتے ہو کبھی ناجائز کرتے ہو, کبھی ہاں کہتے ہو کبھی نہیں کہتے ہو. ارے یار مکمل ٹھوس مسلمان بن جاؤ. واللہ بتا رہے ہیں تمہارے لیے دین و دنیا سنور جائیں گے اور آخرت بھی سنور جائیں گے. اور تم لوگوں کو دھوکہ دے کر کے کہا کہ مروجہ کر کے اور کہتے ہو ویڈیو آڈیو سے بات کرتے ہو. کتاب کی حوالہ جات پوچھ لے, ناچ گانا کہاں پر لکھے ہیں, تمہاری چڈی گیلی ہو جائے گی. میراث شریف میں ناچ گانا کون سے اہل سنت و جماعت جائز لکھا ہے؟ تمہاری نانی مر جائے کہ تم پیش کر سکو. لیکن کس کو کہتے ہو؟ جو جاہل لوگ کرتے ہیں. اسی طرح مزاروں کا بھی حالت بنا کے رکھے ہو تم لوگ, اور ویڈیو آڈیو پہ تم لوگوں کا عقیدہ اور ایمان دھرم تم لوگوں کا ٹکا ہوا ہے. انشاءاللہ اس کا بھانڈا پھوڑوں گا ضرور. آپ مجھ سے بھی تفصیل بات کریں,
آپ گھبرائیں نہیں، میں حدیث اور قرآن کی رہنمائی کر دوں، آپ کے ایمان تر و تازہ ہو جائیں گے، شاید ہے کہ ہدایت آپ کو مل جائے۔ دیکھیے جناب، میلاد مصطفیٰ کا ذکر ان لوگوں کے گھر میں بہت سارے موجود ہیں۔ جو مسلمہ ہم لوگوں کا بزرگ، ان لوگ بھی بزرگ مانتا ہے، اہل حدیث بھی بزرگ مانتے ہیں، ہر سال وہ خود لکھے ہیں۔ انفاس العارفین ایک کتاب ہے جو شاہ محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان ہر سال میلاد وقت کی تعین کر کے کیا کرتے تھے، اس کا یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں ان لوگوں کا نسل کہاں سے چلا ہے، اور اپنے اکابرین کی بھی کتاب نہیں پڑھتے جو میلاد کو جائز قرار دیے ہیں، اور ہر سال وہ انعقاد کر بڑی جوش و خروش کے ساتھ اور لنگر لوٹایا کرتے تھے۔ ایک سال تو چنا ہی میں کیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی ہوئی۔ انفاس العارفین میں لکھی ہوئی بات ہے، محدث دہلوی علیہ الرحمہ لکھے ہیں، اور یہ دلیل کافی ہے، لیکن ان لوگ اس کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں، ہے نا۔ جناب آپ کہہ رہے ہو کہ قل بفضل اللہ و برحمتہ، یہ جو آیت میں پڑھا سورہ یونس پارہ نمبر 11 آیت نمبر 58، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اس پر چاہیے کہ خوشیاں کرو، ٹھیک، اور اللہ کے رسول رحمت ہے۔ میں نے آیت پڑھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دلیل کے طور پر قرآن پڑھا ہے نا، پارہ نمبر 17 آیت نمبر 107، سورۃ الانبیاء ہے، سورہ نمبر 21۔ پورے ڈیٹیل سے بتا دے رہا ہوں تاکہ آپ کے کھوپڑے شریف کھل جائیں۔ اور اللہ رب العزت بڑی نعمت بتایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، شاید پڑھے ہوں گے یہ آیت، آپ کو یاد ہوگی تو۔ بڑے احسان کیا اللہ رب العزت، بہت بڑا احسان کیا ہے مومنوں پر، اور احسان کا شکریہ ادا کرتے مومن، خوشی مناتے ہیں نعمتوں کے ملنے پر۔ اور الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تولد ہوئی، اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی میلاد ہوئی، تو وہ بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، اسی لیے ہم میلاد کرتے ہیں، خوب چرچا کرتے ہیں، ہے نا۔ اسی لیے کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کا دھوم، کیا کہتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کا دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے انشاءاللہ ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔